زیست کی تخلیق۔ کاتب تقدیر نے قلم اٹھایا، تختے پر قسمت لکھا اور تختے کے وسط میں میرا نام لکھا، پھر کھوپن لکھا اور زمیں کی جانب دیکھا تو میں شکم مادر میں اندر اندر ماں سے محو گفتگو تھی۔ پھر کہکشاں لکھا تو میں جنم لے کر ماں کی آغوش میں آ گئی اور آغوش میں اس کی انگشت سے مامتا کی گرمی کو محسوس کر کر کسی گڑیا کی ماں نے ماتھے پر بڑے ناز سے بل دیتی اور آنکھوں کو کھول بند کرتی۔ پھر رزق لکھا تو ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور میں سیر ہوتی چلی گئی۔ جب جب کاتب نے شبنم لکھا میں روئی اور میرے آنسو گرے۔ جب جب کاتب نے سچے موتی لکھا میں خوب ہنستی۔ پھر محبت لکھا تو اپنے ملے، اپنوں کی چاہتیں ملی۔ پھر کاتب نے دھنک، خوشبو، مسکراہٹ اور چمک، جب یہ سب لکھا تو وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہونے لگی اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ان کی خوشی اور محبت کا باعث بنتی گئی۔ کبھی آسمان پر اڑنے لگتی دھنک بن کر، کبھی زمانے پر چھانے لگی خوشبو بن کر، کبھی لوگوں سے ملنے لگی مسکراہٹ بن کر، اور سب کے دلوں میں اترتی گئی چمک بن کر۔ پھر کاتب نے حسن لکھا تو میں نے دور جوانی میں قدم رکھا، دن بدن نکھرتی چلی گئی، غرور پرور، پیکر انا، مہکتا گلاب، نقطۂ شباب، مرکز حیا، شامل وفا، وجہ کمال اور خواہش لازوال بن گئی۔ تو پھر کاتب نے فوراً آرزو لکھا، آرزو اور اب دل میں امنگیں اور خواہشیں جاگنے لگی، حسرتوں نے دل کے کونوں میں انگڑائی لی۔ میٹھی درد کی ننھی پری مجھے اپنے نازک سے پروں پر بٹھا کر آرزوؤں کے پرستان کی سیر کرانے لے جاتی اور میں وہاں جا کر خود کو بھی پریوں جیسا ہی تصور کرتی تھی۔ پھر کاتب نے دل لگی لکھا اور پھر مجھے محبت ہو گئی اس سے، دھڑکنے دل اس کے نام پر، اس کی آواز پر بے ربط سی ہو کر رقص کرنے لگتی، اور پھر یوں ہوا کہ میرا دل اس کے سائے کے سنگ رقص کرتا ہوا یقین کی دنیا سے کوسوں دور آ نکلا، اور جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ یہ تو ہجر کا جنگل تھا، اور اس کی محبت سایہ ہرجائے بن کر آسیب کی طرح مجھے ہراساں کرنے لگی۔ پھر کاتب نے فریب لکھا تو زندگی میں اس کی بے وفائی اور دھوکے کا دور چل رہا تھا۔ میں اس کی ہجر میں غلطاں خود کو غرق کرنے لگی، مٹانے لگی، کیونکہ سچی محبت ایک نہ ایک دن سانپ بن کر ڈستی ضرور ہے، اور اسی سانپ کے ڈسنے سے میرا پورا وجود زہر آلود ہونے لگا اور میں بستر مرگ بن گئی، زندگی کا ہر رابطہ خود پر منقطع کرنے لگی۔ پھر کاتب نے قلم گھمایا اور اس سے امید، اصلاح اور چراغ لکھا تو میری ماں کی دعائیں میرے اپنوں کے حوصلے کی شکل میں میرے ساتھ میرے روبرو آ گئیں، مجھے جینے کی امنگ ہونے لگی۔ اور ایک دن اپنی چھت پر جا کر سامنے باغ میں گھومتے ہوئے ٹیوب ویل کو غور سے دیکھا تو زمانے کا دستور سمجھ میں آیا کہ اس میں ہر ڈبہ گھومتا ہوا خود پانی کی طرف آتا، اس سے کھیلتا، اس کو اپنے اندر بھرتا، اٹھا کر اوپر لے جاتا اور پھر اوپر لے جا کر پھینک دیتا، مگر پھر بھی پانی اپنی موج میں رواں دواں تھا
اور شاید یہ پانی کی مستقل مزاجی کا اثر تھا کہ ہر ڈبہ خود دوبارہ اس طرف بڑھ جاتا. پتہ نہیں حقیقت تھی یا میرا وہم، مگر میری اصلاح کا پہلو روشن ہو رہا تھا کہ ٹیوب ویل کے پانی جیسے بن جاؤ. کوئی کتنا بھی اوپر چلا جائے مگر تمہاری ضرورت پڑے تو ٹیوب ویل کے ڈبوں کی طرح تم تک خود آئے. میں اپنی اہمیت جان گئی تھی. پھر میرے کاتب کا قلم چمکا اور کاتب نے اس بار تختی پر زیست لکھا. زیست، اور قلم کو تختی پر رکھ دیا. اس بار میں نے عرش کی جانب دیکھا. یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اپنا قلم مجھے تحفے میں دے دیا ہو، اور وہ تحفہ، وہ قلم میری طاقت، میری زندگی کا اثاثہ اور میرا جنون بن گیا. میں نے تحریر کا سفر آغاز کیا اور اپنا نام زیست رکھا. زیست. کیا آپ جانتے ہیں کہ قلم دینے سے پہلے ایک کاتب نے تخلیقی زیست مکمل کر دی اور ایک لفظ اور لکھا، وہ تھا موت. موت. مگر اب مجھے ڈر نہیں، کیونکہ موت تو برحق ہے. لیکن احسان ہے اس کاتب تقدیر کا کہ اس نے میری تختی پر زیست کے بعد موت لکھا. یعنی اب اگر میں مر بھی جاؤں گی تو زیست کے نام سے ہی پکاری جاؤں گی. اے کاتب تقدیر، احسان ہے.